السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کریں گے، اپنی منمانی اور مرضی کریں گے، دنیا میں دنیا کو ترجیح دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کریں گے، ان تصیبہم فتنہ، ایسے لوگ اپنی مرضی اور منمانی کرنے والے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یصیبہم عذاب علیم، پہلا عذاب، پہلی سزا ان کو یہ ملے گی کہ یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دوسرا عذاب ان پہ یہ آئے گا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج شیعہ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں، جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آئے گا، جو صحابہ جیسی زندگی گزارے گا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور جو صحابہ کو برا بلا کہے، صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہے اور صحابہ کو برا کہنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، تو ان کے لیے ماتم کرنا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اور جو ابو بکر کو برا کہے، عمر کو برا کہے، عثمان کو برا کہے، تو ایسے لوگوں کو ماتم ہی کرنا چاہیے، ان کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ ماتم جو ہے یہ ان کے لیے سزا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہا، انہوں نے صحابہ کے بارے میں طرح طرح باتیں کی، تو اس لیے یہ ماتم جو ہے یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا کہ ان کے راستے پہ ان جیسا عمل کر لو، ان جیسی سیرت اپنا لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا جب تم ان جیسا ایمان لے کر نہیں آؤ گے، ان جیسی زندگی نہیں گزارو گے، پھر تمہارے لیے ان تصیبہم فتنہ، تم دنیا میں فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پہلا عذاب یہ آئے گا، پہلی اللہ کی پکڑ یہ آئے گی کہ تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یصیبہم عذاب علیم، اور دوسرا عذاب یہ آئے گا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک سزا ہوگی۔ تو اس سے بڑی سزا اور اللہ کی پکڑ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے جسم کو خود ہی شلی کرتا ہے، خود ہی ایذا دیتا ہے، خود ہی تکلیف دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی اللہ کی پکڑ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو تکلیف، ایذا پہنچائے اور دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے مسلمان بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، کچھ اصحاب کے بارے میں، کچھ صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے۔ دیکھیں، صحابہ جیسے بھی ہیں، ان کا عمل جیسا بھی ہے، رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی صحابہ کو برا کہیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہیں، تو کہیں اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم کتنے گناہ گار لوگ ہیں، ہم یہ بات کہنے پہ ذرا نہیں ہچکچاتے
کہ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو صحابہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی، خاک جیسے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے رب پہ اتنا یقین ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم اتنے غلط الفاظ اور غلط جملے بولیں کہ وہ صحابی ایسا ہے، وہ صحابی ویسا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لو۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ مَعَنَا وَصَحَابِهِ، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ کی پیروی کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کے راستے کو چھوڑ کے دنیا کے راستے پہ نہیں چلنا، بلکہ نبی علیہ السلام کے راستے کو اور صحابہ کے راستے کو اپنانا ہے۔ اور آخر پہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بچتے رہنا، اللہ کے عذاب سے بچتے رہنا۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شیعہ جو ماتم کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں، ان پہ اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے صحابہ کو برا کہا، عثمان کو برا کہا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے ان پہ عذاب آنا چاہیے، ان پہ اللہ کی پکڑ آنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جو مسلمان ہو، کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہتا ہے اس پہ اللہ کی پکڑ آنی چاہیے، اس پہ اللہ کا عذاب آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میرے صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، اور ہم ان کو باتیں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ جیسی زندگی گزارے گا وہ جنتی ہے، اور ہم صحابہ کو باتیں کریں۔ تو ایسے بندے کے اوپر عذاب آنا چاہیے، اللہ کی پکڑ آنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی بھی زندگی کے اندر کسی بھی صحابی کو برا بلا نہ کہیں، ہم اس سے بچیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو، صورت کو اپنائیں، اور جیسے نبی علیہ السلام نے کہا ہے معنا وصحابہ دخل الجنہ، جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر آیا وہ جنتی ہے۔ ہم نے ان جیسا ایمان لے کر آنا ہے، ان کو باتیں نہیں کرنی، ان کے بارے میں جملے نہیں کسنے۔ اگر کسیں گے تو سمجھ لے پھر اللہ کی پکڑ دور نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تو میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ویسا عذاب نہ آئے جیسا شیعہ حضرات پر آیا ہے کہ وہ ہر سال پیٹتے ہیں اور خود اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو ایذا دیتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے۔ اس لیے وہ ہر سال ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، الفاظ نہ بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے صحابہ کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی سیرت اور صورت کو اپنانا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین۔